والذین کفروا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تاریکیوں سے نکال کے نور میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے اولیاء اور سرپرست طاغوت ہیں، ان کا کام ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر کے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جو ہے دوزخ والے ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ باہر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اندر جگہ کافی ہے، وہاں پہ جو لوگ بہرحال سننا چاہتے ہیں اندر تشریف لے آئیں، چونکہ اندر جگہ بہت ہے۔ باہر ایک دوسری مجلس جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال دو بیان ماشاءاللہ انتہائی متقن اور متین آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ بھی تو وہی باتیں ہیں جو مجھے عرض کرنا تھی۔ مزید اس میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، زیادہ وقت بھی میں نہیں چاہتا کہ آپ حضرات کا لوں، لیکن اب یہ نہیں معلوم کہ کتنا وقت ہو جائے گا۔ میں ایک بار پھر باہر جو حضرات تشریف فرما ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اندر تشریف لائیں جو مجلس سننا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اصل میں سب سے بڑی پرابلم شروع سے لے کے آج تک یہی رہی ہے کہ کچھ لوگ سن کر کے سن ہو جاتے رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ نہ سن کے جو ہے وہ عالم بن جاتے ہیں۔ یہ بڑی پریشانی ہے۔ یہ دو طرح کے لوگوں نے بہت پریشان کیا معاشرے اور سماج کو، کہ جو بہت سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سن کر کے سن ہو جانے والے، اور کچھ لوگ نہیں سنتے ہیں اور اپنی طرف سے جو ہے وہ اڑاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، سناتے بھی ہیں اور اڑاتے بھی ہیں خواہ مخواہ بھی۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہے وہ خطرناک ہیں، اور ابتدا سے لے کے آج تک جو ہے وہ یہی سلسلہ اسلام کے لیے خطرے کا باعث بنا ہے، اور ہر چیز کے لیے خطرے کا باعث بنا ہے، توجہ کیا آپ حضرات نے۔ اور پھر ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس چینل سے سننا چاہیے اس چینل سے نہیں سنتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اصلی چینل ہے اگر بات اس کے ذریعے سے آئے گی تو خالص بات ہوگی، حقیقی بات ہوگی، اور وہ اثر بھی کرے گی، اس کے ذریعے سے ہدایت بھی ہوگی۔ اور اگر اصلی چینل سے بات نہ آئے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت نہیں ہو سکتی ہے، گمراہی ہی پھیل سکتی ہے۔ تو بات کا جو اصلی چینل ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک وہ وہی چینل ہے کہ جس کا صلہ وحی الہی سے جا کے ملتا ہے، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اس کے ذریعے سے جو بات پہنچے گی وہ سچی اور اصلی بات ہوگی۔ اور جن لوگوں کے اوپر اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں تھا وہ جب ٹھیکیدار بن جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر اپنی باتیں اس میں ملائیں گے، کیونکہ وحی کا تو ان کے پاس نزول ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب نزول نہیں ہوتا ہے تو وہ حق بات بتا ہی نہیں سکتے ہیں، اصلی بات بتا ہی نہیں سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے بہت کچھ بتائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ دین جو ہے وہ دین آج نظر آتا ہی نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ آج اگر اسلام کی حقیقی تصویر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کے ذریعے سے جب دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی تو لوگ چلا اٹھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کون سا اسلام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اسلام کی حقیقی تصویر تو دیکھی نہیں ہے کسی نے۔ جب پہلے ہی دن سے مسخ کرنا شروع کر دیا تھا تو پھر اس کو کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں۔ جو مسخ کرنے والے تھے وہ صاحبان اقتدار تھے، توجہ کیا حضرات نے، اور جو بچانے والے تھے ان کے پاس اقتدار نہیں تھا، ان کے پاس اختیار نہیں تھا، بس صرف ایک اللہ کی طاقت تھی جس کے بل بوتے پر وہ بچانے میں مصروف رہے، اور جو مٹانے والے تھے وہ جو ہے وہ
مشق کرنے والے جو ہے وہ صاحبان اقتدار تھے، مگر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم اگر کسی چیز کو نہ مٹنے دے تو اسے کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ دین کے ساتھ صدیاں گزری ہیں، ہمدردیاں کم ہوئی ہیں، زیادتیاں زیادہ ہوئی ہیں۔ توجہ کی آپ نے، یہ جو لوگ غلط طریقے سے دین میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے آ کر کے ذمہ داریاں سنبھالی تھیں اور سب کچھ اپنے نام کر لیا تھا، کیا ان کا مقصد دین کا پرچار کرنا تھا؟ کیا ان کا مقصد شریعت کو پھیلانا تھا؟ کیا ان کا مقصد جو ہے معاشرے اور سماج کے اندر اللہ کی حکومت کا قیام تھا؟ نہیں، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ روز اول سے ہی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمارا جو کھویا ہوا اقتدار ہے وہ واپس آ جائے اور ہماری کرسی جو ہے وہ چلے جب تک ہم دنیا میں ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا وہ بعد والی نسلیں جو ہیں وہ دیکھیں گی۔ جبکہ دین آیا اس لیے تھا کہ وہ اس کائنات پر اللہ کی حکومت قائم کرے۔ آیا سمجھ میں؟ دین اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن سرکار دو عالم کے فوراً بعد اللہ کی حکومت قائم نہیں ہونے دی گئی۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہ جو سلسلہ ہوتا ہے بیچ میں تخریب کاری کا سلسلہ جو ہوتا ہے، یہ سلسلہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ یعنی اس چینل کو چھوڑ کے کسی دوسرے چینل کے ذریعے سے اگر کوئی گمراہ کرنا چاہے تو لوگ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر کسی کے ہاتھ میں دین کا پرچم نہ ہو اور وہ آ کر کے گمراہ کرنا چاہے لوگوں کو، تو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے تھوڑا سا بھی دین جن کے پاس ہے، جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، وہ گمراہ ہوگا؟ وہ اس کی بات مانے گا؟ قطعاً اس کی بات نہیں مانے گا۔ توجہ کی آپ نے، چاہے وہ کسی بھی دین کے اصل اور فرع کے اوپر عمل نہ کرتا ہو، لیکن جو پرچم کو دیکھے گا تو اس پرچم کے نیچے کبھی بھی نہیں جائے گا۔ تو جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ کون سا پرچم لے کے آئے تھے؟ دین کا پرچم لے کے آئے تھے۔ آج بھی جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ کون سا پرچم لے کے آئے ہیں؟ دین کا پرچم لے کے آ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ توجہ کی آپ نے، اور اسی لیے جوان گمراہ ہوتے ہیں۔ ورنہ میں نے عرض کیا کہ جس نے ایک نظریہ اختیار کر لیا ہے وہ اس نظریے کا اگر پرچم نہیں دیکھے گا تو اس کے پیچھے نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اپنے اندر وہ نمازی ہو نہ ہو، پرہیزگار ہو نہ ہو، روزے دار ہو نہ ہو، عبادت گزار ہو نہ ہو، خدا کا بندہ ہو نہ ہو، لیکن اس نے ایک پارٹی بنائی ہے اپنی، وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسرے کی پارٹی میں جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ توجہ کی آپ نے، یہ سب سے بڑی مصیبت جو اس دور میں نوجوانوں کے لیے دنیا میں جو چیلنج ہے وہ یہ چیلنج ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جو پرچم جن ہاتھوں میں ہے، آیا یہ تمہیں دین کی طرف رہنمائی کرنے والے ہاتھ ہیں، دین کی طرف بلانے والے ہاتھ ہیں، یا گمراہ کرنے والے ہاتھ ہیں؟ اس کو جاننا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان لوگوں کی طرف رجوع کرے جو اس مسئلے میں ماہرین ہیں، جو اس مسئلے میں خبراء ہیں، جو اس مسئلے میں اسپیشلسٹ ہیں، جو اس مسئلے میں کارشناس ہیں، جو دشمن شناس بھی ہو اور دین شناس بھی ہو۔ دونوں باتیں ضروری ہیں اس کے اندر ہونا۔ دین شناس بھی ہونا چاہیے اور دشمن شناس بھی ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے گزرے ہیں ہمارے ہاں اس طرح کے پرچم اٹھانے والے اور پگڑیوں والے، بہت بڑے بڑے۔ توجہ کی آپ نے، وہ دین شناس تو بہت بڑے پیمانے پر تھے اور آج بھی ہیں، دین شناس ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دشمن شناس نہیں ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دشمن کس طریقے سے آ کر کے جو ہے وہ دین میں رخنہ اندازی کرتا ہے، اور دشمن کس طریقے سے نوجوانوں کو بہکاتا ہے اور ملتوں کو مخدر کرتا ہے اور ان کے ذہنوں میں تخدیر کرتا ہے۔ ان کو اس چیز کا اندازہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے، اس لیے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کے صفوں میں اختلاف ہے، انتشار ہے، فرقے بازیاں ہیں مختلف قسم کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر کے دین کے علاوہ کوئی اور پرچم اٹھا کر کے ان کو گمراہ کیا ہے۔ توجہ کہ اب نہ، وہی دین کا پرچم آ کر کے گمراہ کیا ہے، اٹھا کر کے گمراہ کیا ہے۔ اسی پرچم کے نیچے رہ کر کے فرقے بنائے گئے ہیں۔ توجہ کی، اور جو فرقے بنتے چلے گئے، یہ ایک دو دن میں تو نہیں بنے ہیں، یہاں تک پہنچتے پہنچتے صدیاں لگی ہیں فرقے بننے میں۔ آیا سمجھ میں؟ اور پھر یہ فرقے بنتے ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب آدمی جو ہے وہ ماہرین کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، کارشناس کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک نیا فرقہ جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے۔
آیا سمجھ میں؟ وہ پارٹی دیکھتا ہے، وہ دوسرے جو علائق ہیں اور تعلقات ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں فرقے وجود میں آتے ہیں۔ اس زمانے میں یہی ہوا تھا، ایک طرف مہاجرین تھے، دوسری طرف انصار تھے، وہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے، یہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے، ان میں ایک جو ہے انہوں نے بازی مار لی، بات ختم ہوئی، انہوں نے اپنوں میں سے بنا لیا۔ توجہ کی آپ نے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چونکہ دہائی دین کی دی گئی تھی، لہذا انہیں یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ بھائی جو دین کا سب سے بڑا علمبردار تھا ہم اس سے تو پوچھ لیں، اس کی سیرت کا تو مطالعہ کر لیں، اس کے اقوال کو تو دیکھ لیں کہ اس نے بھی اس سلسلے میں کچھ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ یہ موقع ہی نہیں دیا گیا لوگوں کو سوچنے کا۔ توجہ کیا حضرات نے؟ اس طریقے سے اغوا کیا گیا کہ کسی کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ توجہ کی یہی ہوتا ہے، جب لوگ گمراہ کرنے کے اوپر آتے ہیں تو وہی پرچم لے کر کے اس طریقے سے قوموں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے گمراہ ہو رہی ہے اور اس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے جو ہے عزیزان گرامی دو ہی راستے بچتے ہیں، یا یہ کہ وہ خود اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں وہ تشخیص دے سکیں کہ بھائی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس مقام پر خود پہنچ جائیں۔ تشخیص دیں تو کوئی بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم ان کو حق پرست دینداروں کی تلاش کرنا ضروری ہے۔ حق پرست دینداروں کو تلاش کر کے ان کے پیچھے ہو جائیں تاکہ وہ گمراہ ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس بالکل یہیں سے میں تضمین لگا دوں، زیادہ آپ حضرات کا ٹائم نہ لوں۔ وہ تضمین کیا ہے جو شعراء کبھی کبھی تضمین لگاتے ہیں؟ وہ تضمین یہ ہے کہ ہم جو آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ولی فقیہ کی طرف آؤ، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم مراجع تقلید کے خلاف ہیں اور کسی مرجع تقلید کو ہم ہر عالم کو مانتے ہیں، ہر عالم کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا عالم ہو یا بڑا عالم ہو۔ چھوٹا موٹا کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے چھوٹا بڑا ناپنے کا۔ توجہ کی آپ نے؟ کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ عمر کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، چھوٹا عمر میں ہو علم میں آگے ہو سکتا ہے، بڑا ہو علم میں پیچھے رہ سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ وہ بڑے بڑے تھے جن کے پاس علم نہیں تھا، وہ جن کو چھوٹا کہہ کر کے پیچھے رکھا گیا وہ ظاہر سی بات ہے کہ علم میں سب سے آگے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مطلب یہ نہیں ہے، ہم نہیں ناپ سکتے کس کے پاس کتنا علم ہے، ہم صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دشمن شناسی میں کون آگے ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ علم میں بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دشمن شناسی میں کون آگے ہے اور دشمن کس کو ٹارگیٹ بنا رہا ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، دشمن کی شناخت کس کے پاس ہے اور دشمن ٹارگیٹ کس کو بنا رہا ہے۔ یہ اس وقت سامنے ہے نوجوانوں کے۔ دشمن کی شناخت آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ولی فقیہ سے زیادہ کسی کے پاس اس وقت دشمن کی شناخت نہیں ہے، اور دشمن سب سے زیادہ ٹارگیٹ بھی انہیں کو بنا رہا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ولی فقیہ کی حمایت کرو، ولی فقیہ کے ساتھ چلو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بابا ہم اپنی پارٹی کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہماری پارٹی ہے۔ نہ، ولی فقیہ امام زمانہ کی پارٹی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور باقی بھی سب جو ہے امام یہی چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے اس چینل سے جڑ کر کے میرے پاس آئیں، اس چینل سے جڑیں گے۔ اگر اس چینل سے نہیں جڑیں گے تو ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ امام تک پہنچنے کے لیے یہی راستہ ہے، اور اس صف میں سارے پہلے ولی فقیہ، اس کے بعد مراجع کرام، علماء اعظام جتنے بھی ہیں، اور پھر مومنین کرام سلسلہ در سلسلہ جڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ امام زمانہ تک پہنچیں گے، اور اتحاد پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہوگا، فرقے بازی نہیں ہوگی، تفرقے بازی نہیں ہوگی، ایک نظریہ ہوگا، ایک مسلک ہوگا، ایک دین ہوگا، جیسے ہے ہمارے ہاں۔ دیکھیں ہم جب کہتے ہیں دنیا سے کہ بھائی آپ کے 4 امام ہیں، ان چاروں کے نظریات الگ الگ ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی؟ نہیں، 4 امام ہیں لیکن چاروں کے نظریات الگ الگ ہیں، ایک اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے 12 امام ہیں اور سب کا نظریہ ایک ہے۔ آئے سمجھ میں؟ ہمارے 12 امام ہیں، سب کا نظریہ
ایک ہے۔ تو وہ 12 امام کا جو ایک نظریہ ہے وہ غیبت کے زمانے میں بھی ایک ہی رہنا چاہیے، یا غیبت کے زمانے میں وہ 1000 نظریہ بن جائیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ غیبت کے زمانے میں بھی ایک ہی نظریہ رہے گا نا بھائی، غیبت کے زمانے میں 1000 تو نہیں بنیں گے، ایک ہی رہے گا۔ اور جب ایک ہی رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمیں کسی ایک ہی کو مان کر کے چلنا ہے، تب نظریہ ایک رہ سکتا ہے نا۔ اگر ہم کہیں گے جی 100 کو مانیں، آپ بالکل مانتے ہیں، 100 کا احترام کرتے ہیں، لیکن عزیزوں اور دوستوں بات اس ایک کی مانی جائے گی کہ جس کی بات سب کو ماننا چاہیے، جو شرائط کے تحت جو ہے وہ منتخب ہو کر کے عالم اسلام کی رہنمائی کے لیے جس کو سامنے لایا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب ہم دوسروں کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، اتفاق کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا اہل سنت کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ تو اگر ہمارے پاس 100 نظریات ہوں تو اہل سنت کس کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ میرے ساتھ اتحاد کریں گے، فلاں مولوی کے ساتھ کریں گے، اس بستی کے ساتھ کریں گے، دوسری بستی کے ساتھ کریں گے۔ اگر ہر بستی کا منہ اپنا اپنا ہو، ہر بستی کی بات اپنی اپنی ہو، توجہ کیا آپ نے، ہر انجمن کا منشور اپنا اپنا ہو، تو کس انجمن کے ساتھ جو ہے وہ اہل سنت اتحاد کریں گے؟ ہمیں ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے بھی ان کے سامنے ایک نظریہ پیش کرنا پڑے گا۔ یہی منطق ہے، توجہ کیا آپ نے، ایک نظریہ جب ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اتحاد کریں گے۔ اگر ہم 100 نظریے پیش کریں گے تو کیسے اتحاد ہو پائے گا؟ عزیزان گرامی، آج دنیا میں یہ پریشانی ہے، بالکل حقیقت ہے، یہ پریشانی دنیا کے سامنے ہے۔ یہ پریشانی ان لوگوں کے سامنے ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو تشیع کی طرف آنا چاہتے ہیں، توجہ کی آپ نے، اور اگر ان کے سامنے شیعہ علماء اور بزرگان ملت اور مراجع کرام مل کر کے اس پریشانی کا حل ولی فقیہ کی حمایت کی صورت میں پیش کر دیں اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کر کے یہ کہیں کہ بھائی ہمارا نمائندہ، ہم سب کا نمائندہ پوری دنیا کے سامنے ایک ہے، تو عزیزان گرامی دنیا مجبور ہو جائے گی اس ایک کے ساتھ اتحاد کرنے پر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس سے مذہب کو جتنی قوت ملے گی، توجہ کی، کسی اور چیز کے ذریعے سے اتنی قوت مذہب کو نہیں مل سکتی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور عرض کروں کہ یہ جوانوں کے ذہنوں کے خدشات ہیں بھائی، اس لیے میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سمجھ رہے آپ، معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے وہ محاورہ سنا ہے نا کہ پیران نمی پرند مریدان بھی پرانند۔ پیر تو بیچارہ کیا اڑتا ہوگا، شاید وہ چل بھی نہ پاتا ہو صحیح طریقے سے، لیکن مرید اس کو ہوا میں اڑاتے ہیں، کیا بڑا اڑتا تھا، بڑا پہنچا ہوا تھا، سمجھ میں آیا؟ چاہے گھر میں اس کو روٹی نہ ملتی ہو بھی جو ہے وہ لیکن وہ مرید جو ہے اس کو اڑاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے ہاں جو پریشانیاں دنیا میں ہیں اس وقت جو ہے، یہ پیروں کی طرف سے نہیں ہے، یہ پریشانیاں مریدوں کی طرف سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ جائیں مراجع کرام کے پاس جائیں، واقعاً مراجع کرام ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم رہے ہیں ان کی خدمت میں، جاتے رہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور کبھی بھی وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، ان کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی درجہ اجتہاد پر پہنچتا ہے تو وہ مرید جا کے تقاضا کرتے ہیں جی آپ اپنے توضیح المسائل دیجئے، ہم آپ کی تقلید کریں گے، سمجھا؟ تو پھر وہ بیچارے اپنے توضیح المسائل دے دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے پاس 1000 2000 توضیح المسائل ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے عزیزان گرامی۔ وہ کوئی اختلاف کا ذریعہ نہیں ہے، وہ کوئی انتشار کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس بات کے اوپر اصرار کے نہیں، یہ ہمارا ہی مرجع جو ہے یہی عالم ہے، دوسرا عالم نہیں، یہ مریدوں کا کام ہے، یہ پیروں کا کام نہیں ہے، یہ پرچار ان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ بات ابھی پرسوں جو ہے وہ کرگل میں ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان کا نظریہ نہیں ہوتا، یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ علمی ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ 100 رسالہ عملیہ اٹھا کے دیکھو، یہاں مولوی حضرات بیٹھے ہیں، 100 رسالہ عملیہ اٹھا کے دیکھو، اور اس میں یہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ انسان کو تقلید کس کی کرنا چاہیے، تقلید کس کی کرنا چاہیے۔
ہر مرجع عالم کی تقلید کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عالم کے عالم ایک ہی ہوگا یا سارے عالم ہوں گے؟ اتنی بات تو آپ حضرات سمجھیں یا نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بنا پر احتیاط واجب عالم کی تقلید کرنا چاہیے۔ تو عالم ایک ہوگا یا سارے ہوں گے؟ طبعاً عالم ایک ہوگا، سارے نہیں ہو سکتے ہیں، بس ہمیں اس ایک کو تلاش کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سب کو مل کے اس ایک کو تلاش کرنا ہے تاکہ وہ آگے رہے، وہی عالم ہوگا، وہی رہبر ہوگا، وہی ولی فقیہ ہوگا، توجہ کیا آپ نے، اور وہی دنیا کے سامنے جو ہے وہ اسلام کا سینہ سپر بھی ہوگا اور اسلام کا مبلغ بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ میں باتیں آپ اپنے جوانوں کے ذہن میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ چونکہ گمراہ کن پروپیگنڈا ہمارے چینلوں سے بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو جو کرنے ہمارے چینلوں سے پگڑیاں لگائے ہوئے حضرات جو ہیں، علماء حضرات جو ہے وہ آ کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، نوجوانوں کو مسئلے بتاتے ہیں، ویڈیو کلپ چڑھاتے ہیں، ایسے سمجھ میں، اور ان میں کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ولی فقیہ کی بات ماننے کی۔ اگر وہ آپ کو کہیں کہ بھائی آپ سب کو شام میں جا کر کے حضرت زینب کے روزے کی حفاظت کرنا چاہیے، ایسے سمجھ میں سب کو، تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے جانا، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے جانا، ایک بات۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ صاحب ان کا فتویٰ جو ہے وہ ایران تک محدود ہے۔ کس کا؟ ولی فقیہ کا فتویٰ ایران تک محدود ہے، باقی جو دوسرے مراجع کرام ہیں ان کا فتویٰ جو ہے ساری دنیا کے لیے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ان کا فتویٰ جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی باؤ کا تجر و بائی لا تجر؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ جو مرجع تقلید ہے، جو نافذ الکلمہ نہیں ہے، جس کو چند لوگ جانتے ہیں ساری دنیا جانتی بھی نہیں ہے، اس کا فتویٰ ہو گیا ساری دنیا کے لیے، اور جس کو ساری دنیا جانتی ہے، عالم اسلام بھی جانتا ہے اور عالم کفر بھی جانتا ہے، دونوں جانتے ہیں اس کو، اس کا فتویٰ ہو گیا ایران تک محدود۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اصل نظام ولایت فقیہ ہمارے حلق سے نہیں اتر رہا ہے۔ اتر کیوں نہیں رہا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے سے دشمن کی طرف سے حرام کا لقمہ جو ہے وہ حلقوں میں ٹھونس دیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ جو MI6 والے ہیں نا، شرازی گروپ والے جو ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مولوی بناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، مرجع تقلید بنا رہے ہیں، بھائی پڑھا رہے ہیں، ان کو مدارس میں پیسہ دے رہے ہیں۔ یہاں مدرسے لکھنؤ میں کھلے ہوئے ہیں، ان کے مدرسے یہاں لکھنؤ وغیرہ میں کھلے ہوئے ہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی کھل سکتے ہیں۔ جس کو ضرورت پڑے ان سے جا کے پیسہ لے کے مدرسہ کھول کے جائے وہ پرچار کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ولی فقیہ کا حامی نہ ہو، ولایت فقیہ کی حمایت نہ کرے، مدرسہ کھل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ ویڈیو کلپ چڑھانے کا بھی تو ان کو پیسہ ملتا ہے نا، ایسے تھوڑی ویڈیو کلپ چڑھاتے ہیں اپنی طرف سے بنا کے، تو پیسہ مل رہا ہے، کام ہو رہا ہے، دشمن کا کام ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان جو ہے وہ گمراہ ہو رہا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ وہ یہ سمجھتے یار یہ بھی تو عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے عالم کہہ رہے ہیں نا۔ لیکن آپ اسی سے اندازہ لگا لو بھائی، ایک چیز صرف یاد رکھو کہ وہ جس کی جو دشمنوں کی نظر میں کھٹکتا ہے، سمجھ میں آیا، جو امریکہ کی نظر میں کھٹکتا ہے، جو صہیونزم کی نظر میں کھٹکتا ہے، جو استکباری طاقتوں کی نظر میں کھٹکتا ہے، جو ان کے لیے چیلنج ہے اس وقت، جو اسلام کی عزت و آبرو بنا ہوا ہے، جس نے شام کو بچایا ہے، جو فلسطین کی حمایت کر رہا ہے پوری دنیا میں، توجہ کی آپ نے، جس نے عراق کو بچایا ہے نا، وہ ہونے سے 50 میٹر کے فاصلے پر تھے، داعش والے بغداد سے صرف 50 میٹر کے فاصلے پہ تھے، کہ وہاں پر حکم ملا کہ جاؤ بغداد کو جا کر کے بچاؤ، توجہ کی آپ نے۔ تو مجاہد جو شہید ہو گیا، عراقی میں شہید ہوا ہے، سمجھ میں، وہ گیا اور اس نے جا کر کے داعش کو وہاں سے بھگا دیا، اور یہ چیلنج بھی کر دیا کہ 3 مہینے کے اندر عراق میں داعش کا صفایا ہوگا انشاءاللہ، توجہ کی آپ نے۔ اور وہ خوشخبری بھی لا کر کے اس نے دی اپنی شہادت سے پہلے، داعش کا صفایا کر کے۔ تو ایسے جو رہبر ہیں، دنیا ان کو پہچانے، ان کو دیکھے، توجہ کی آپ نے۔
ہمارے نوجوانوں کو ان کو دیکھنا چاہیے. بھائی وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اسلام کی عزت ہے، اسلام کی آبرو ہے، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. دشمن جو ہے وہ ان کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، دشمن ان کے مقابلے پر ہے، اور دشمن ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو پھر ایک ایسا آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، خط مقدم پر رہ کر کے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا ہے، کسی کے لالچ میں نہیں آتا ہے، کسی سے خوف زدہ نہیں ہو رہا ہے، کسی چیز سے بھی خوف زدہ نہیں ہو رہا ہے. وہی تو سچا رہبر ہے. اور اس کے علاوہ رہبر کی کون کون سی نشانیاں آپ حضرات کو چاہیے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میرے دوستو، بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو حق تک پہنچنا ہو تو وہ پہنچ کے رہتا ہے. اگر وہ یہ طے کرے کہ مجھے حق تک پہنچنا ہے، صحیح راستے تک پہنچنا ہے، تو وہ پہنچ کے رہتا ہے. لیکن اگر وہ یہ طے نہیں کرتا کہ مجھے حق شناسی کرنی یا نہیں کرنی، نہیں، چونکہ فضا ہی ایسی بنی ہوئی ہے، ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ اس ماحول کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہاں سے باہر ہی نکل سکتا ہے. پارٹی اس کی ایسی ہے، سمجھ میں آئے؟ جس پارٹی کے ساتھ وہ چل رہا ہے، جو نقطۂ نظر دے رہی ہے، جو نظریہ دے رہی ہے، انجمن ہی اسی ٹائپ کی ہے کہ انجمن نکلیں گے کہ اس سے باہر. توجہ کریں آپ. تو ظاہر سی بات ہے وہ اس بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. آج دنیا میں سب سے بڑی پریشانیاں یہی ہیں، سب سے بڑی پرابلمز یہی ہیں کہ اگر حق کی تلاش میں آدمی نکلے تو اس تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں. حق بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، دونوں سامنے ہیں، دونوں آشکار ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ کہتا ہے میں نے ہر انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، ایک سارے کو نہیں، ہر انسان کو راستہ دکھا دیا، چاہے وہ شکر کرے چاہے وہ کفران نعمت کرے. تو ہر کے پاس حق و باطل جو ہے وہ واضح ہے. حق تک پہنچنا چاہتا ہے ضرور پہنچے گا، لیکن اپنے علائق، اپنے تعلقات، سمجھ میں آیا، وہ انسان کو حق تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں. بس میں جوانوں سے یہی کہوں گا، جو اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، وہ یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کو اپنے علائق اور اپنے تعلقات پیچھے چھوڑنا پڑتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ اپنی دشمنیاں پیچھے چھوڑنا پڑتی ہیں، آپسی دشمنیاں. اگر آپسی دشمنیاں ہم نے نہیں بھلائیں، اپنے تعلقات کو دیکھ کر کے ہم چلتے رہے، اپنے علائق کو دیکھ کر کے ہم چلتے رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم حق تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور صحیح پرچار دین کا ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ میں اپیل کروں گا، یہاں جو مختلف انجمنیں بنی ہوئی ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان سے خاص طور سے یہ اپیل کروں گا کہ بھائی عرصہ دراز ہو گیا ہے مجھے آپ کے سامنے اس طرح کی اپیل کرتے ہوئے، سمجھ میں آیا، اس طرح کی گزارش کرتے ہوئے. میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، آپ حضرات کے سامنے پلا بڑھا ہوں، اور یہیں میں نے تبلیغی کام بھی کیا ہے، میں نے تبلیغی سفر یہیں پہ طے کیا ہے. اور آپ اس کے بعد پتہ نہیں کوئی سفر بچا بھی ہے میرا یا نہیں بچا، اس کی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن کوئی آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ اس کی پارٹی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی کہہ سکتا ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ میں، پرانس جموں میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھائی یہ اس کی پارٹی ہے؟ بابا میری پارٹی کس لیے بناؤ گے؟ پارٹی اللہ کی بناؤ، پارٹی امام زمانہ کی بناؤ، امام کے ساتھ چلو، امام کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، جس میں شامل ہونا سب کے لیے ضروری و مستحب دعوت دیتے ہیں. تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب یہ میر تیر تم اپنے دلوں سے ختم کرو گے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ کھینچا تانیاں جو ہے وہ ختم کرو گے. اور یہ اس بات کو یاد رکھو کہ میر تیر اور کھینچا تانی وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنا نام دنیا کے سامنے پیش کرنا ہو، اپنا پرچار کرنا ہو، اپنی شہرت اس کو چاہیے ہو. توجہ کیا آپ نے؟ یا فرض کرو اپنی انجمن کا جھنڈا جو ہے وہ اونچا کرنا جہاں مقصود ہو، وہاں ہوتا ہے اس قسم کا جو ہے وہ مسئلہ خراب ہوتا ہے. جہاں پر اس کے سامنے یہ نہ ہو بلکہ دین ہو، بلکہ مذہب ہو، بلکہ حسین ہو، بلکہ عزاداری ہو. عزاداری، توجہ کیا آپ نے؟ عزاداری اگر اس کے سامنے ہے تو میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ بھائی عزاداری اگر ہمارا دشمن بھی کرتا ہے نا تو اس کا بھی استقبال کرو اور اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ پہلے، پھر تم عزاداری کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
عزادار کی تو کوئی ہوتی نہیں، عزادار کی ایک ہی پارٹی ہے، کون سی؟ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، بس، باقی وہ نہیں سوچتا کچھ اس کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا ہوگا کیا نہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا دوسرا تیسرا ہوگا، نہ بابا، یہ نہیں سوچتا ہے۔ عزادار تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچتا ہے، اور اگر عزادار نہیں ہے تو وہ ہزار قسم کی باتیں کرے گا، ہزار قسم کے پینترے بدلے گا، اور اس سے قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ آج تک اسی وجہ سے میں نے عرض کیا نا، اسی وجہ سے یہ اس سطح کی بات نہیں ہے، عالمی سطح کی بات ہے۔ عالمی سطح کے اوپر بھی اگر ہو رہا ہے اس وقت امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے ادارے بھی ظہور امام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں کہ ہم امام کے ظہور کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ دراصل ظہور امام کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، یا کرتے ہیں تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے اپنا پرچار کرتے ہیں، پہلے اپنا پرچار کرنا۔ یہ ہو جی میرے ذریعے سے ہونا چاہیے، یہ کام جو ہے میرے ادارے سے ہونا چاہیے، اس ادارے سے کیوں ہو رہا ہے؟ بابا خدا کا شکر ادا کرو، جو کام تمہارے ادارے سے ہو رہا ہے وہی دوسرے ادارے سے بھی ہو رہا ہے، وہی تیسرے ادارے سے بھی ہو رہا ہے، وہی چوتھے ادارے سے بھی ہو رہا ہے، جو کام تمہاری انجمن کرنا چاہتی ہے وہی دوسری انجمن بھی کر رہی ہے، جو کام تمہارا محلہ کرنا چاہتا ہے وہی دوسرا محلہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو سب مل کر کے ایک جگہ بیٹھ جاؤ کہ بھائی ہم مل کر کے بیٹھ کر کے سارا یہ کام کرتے ہیں تاکہ اس میں اور وزن پیدا ہو جائے۔ دنیا میں یہی ہو رہا ہے عزیزان گرامی، ظہور اس لیے رکا ہوا ہے، ورنہ تو باقی جوانوں میں تو کوئی کمی ہے نہیں ہے نا کہ امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جوان ہر وقت جو ہے امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، یہ جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو بہکا کر کے پارٹیوں میں الجھا کر کے انجمنوں میں کے چکر میں پھنسا کر کے اور خود امام زمانہ سے جو ہے وہ ٹھیکیدار قوم کے دور کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے جب آدمی ایک دو بار حسین حسین کہہ کر کے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے تو پھر اس سینے کے اندر ابھی بھی اگر میل کچیل موجود ہے تو کیا فائدہ حسین کا نام لے کے ہاتھ مارتے ہو سینے پہ؟ اس میں ابھی بھی دشمنی ہے، اس میں ابھی بھی قدورت ہے، اس میں ابھی بھی سازش بھری ہوئی ہے، اس میں ابھی بھی نفرت بھری ہوئی ہے، اور وہ بھی اپنے ہم نو سے، ہم نو انسان سے۔ اگر کسی کے سینے میں انسان سے نفرت بھری ہوئی ہے، توجہ کی آپ نے، اور پھر وہ حسین کا نام لے کے سینے پہ ہاتھ بھی مارتے، معلوم ہے جھوٹا ہے یار۔ یہ نفرت تو نکل جانا چاہیے نا بھائی، جب حسین کا نام لے کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہو تو صاف ہو جانا چاہیے اندر سے سینہ۔ نام حسین جو ہے وہ انتہائی پاک نام ہے، بہت بابرکت نام ہے حسین علیہ السلام کا نام۔ توجہ کی آپ نے، اتنا بابرکت نام ہے کہ خود رسول اس نام کو اپنی زبان پر جاری کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا فقرہ جو ہے زیادہ معنی خیز ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ میں کہتا ہوں دوسرا زیادہ معنی خیز نہیں ہے، پہلا زیادہ معنی خیز ہے حسین المنی۔ حسین المنی یہ زیادہ معنی خیز ہے۔ دنیا میں اہل بیت کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں ملتا صرف ایک سلمان کو چھوڑ کے جس کے لیے رسول نے یہ کہا ہو کہ یہ مجھ سے ہے۔ تو محدود لوگ ہیں جن کے لیے رسول نے کہا ہے، ان میں ایک حسین ہے۔ یا کسی موقع کے اوپر سلمان کے لیے کہا تھا سلمان منا اہل البیت۔ توجہ کی آپ نے، گویا رسول اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا خلوص پیدا کرو، اس طرح کی طہارت پیدا کرو، اس طرح کی پاکیزگی اپنے اندر پیدا کرو، اس طرح کا اثار پیدا کرو، ایسی فداکاری پیدا کرو تو ہم تم کو بھی یہ کہیں گے کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہ یاد رکھو کہ جس کو کہا تھا ہم اہل بیت میں سے وہ سلمان تھا، سمجھ میں آیا؟ سلمان تھا، کہیں سے سادات کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں جڑتا تھا۔ ایک یہ بھی ایک پہلو یہ بھی ہے اسلام کی تصویر کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ توجہ کی آپ حضرات نے، اس چیز کو بھی آپ حضرات جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھیں اور علماء سے مل کر کے ان مسائل کو
حل کیا کریں، اور پھر جیسے علماء بتائیں اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کسی کی رائے نہیں چلتی ہے، اس کے بعد اسی کی رائے چلے گی جو مجتہد ہوگا۔ بس مجتہد کے مقابلے میں مجتہد کی رائے چلتی ہے، غیر مجتہد کی رائے نہیں چلتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ لیکن یہاں تو وہی سسٹم ہے نا، یہاں پارٹی بازی سسٹم ہے۔ یہاں ہمیں نہیں، ہمیں دیکھنا ہے یہ ہمارے مجتہد جو ہے یہ کیا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ برپا ہو سکتا ہے اگر اس قسم کے نظریات کو لے کر کے چلیں۔ یہ ہمارے مجتہدین کے نظریات ہیں، بیٹھے ہیں گھر میں، مدرسے کے اگل بغل سے نہیں گزرے ہیں، توجہ کیا آپ نے، عربی صحیح پڑھنا نہیں جانتے ہیں، قرآن کی صحیح تلاوت جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دو جملے دے دو کہ ذرا اس کی وہ کر کے دکھا دو، ترکیب نحوی کر کے دکھا دو، تجزیہ کر کے دکھا دو عربی زبان کا، تو وہ تو ان کو آتا نہیں ہے، اور کہتے صاحب ہم کتاب لکھ دی ہم نے عظمت سادات کے اوپر۔ یار تو نہ لکھ کتاب عظمت سادات کو، لکھے گا تو سادات کی مٹی پلید کر دے گا بجائے عظمت کے اس کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بابا کتاب لکھنے کے لیے کتاب سمجھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جو کتاب لکھتا ہے اس کو کتاب سمجھ میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ یا نہیں آنا چاہیے؟ تو وہ کون سی کتاب ہے جس کو سب سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کسی کتاب لکھنے والے کو؟ وہ کتاب وہ ہے جو اللہ کی طرف نازل ہوئی، قرآن مجید، قرآن عظیم۔ تو جو اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے، تب کتاب لکھنے کے قابل ہوگا۔ اس کو تو پڑھنا نہیں آتا ہے حضرت کو، اور اس کے بعد کتابیں لکھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جوانوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ انتشار پیدا کرتے ہیں، اور عزیزان گرامی تبلیغ دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں۔ جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو نہیں آنے دو گے؟ یعنی تم سادات ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم جو ہے وہ اپنے اس مذہب میں، اپنے دائرے میں، اپنے اس میں کسی کو نہیں آنے دو گے، سب کو روک دو گے، یار تم سید ہو، تم پیچھے ہٹو۔ یہ اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ رسول نے جتنوں کو تبلیغ کی، جتنوں کو اپنے ساتھ ملایا، وہ سارے سید تھے؟ اللہ اکبر! ایسا تو نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ قوم الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے۔ مذہب فوقیت رکھتا ہے ہر قومیت کے اوپر، توجہ کیا آپ نے؟ مذہب فوقیت رکھتا ہے ہر قومیت کے اوپر۔ اسلام میں قوم کی، رنگ کی، نسل کی، قبیلے کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہاں قیمت اس کی ہے جو اپنی قیمت بنا لے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قیمت اس کی ہے جو اپنی قیمت بنا لے، اسی وہ بنے گی کیسے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ سادات کے لیے نہیں ہے، یہ غیر سادات کے لیے بھی ہے۔ یہ آیا قرآن کی سب کے لیے، قرآن سب کے لیے نازل ہوا، پوری دنیا کے لیے نازل ہوا ہے۔ اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، توجہ کی آپ نے؟ سب کے لیے نازل ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس کو پہلے سمجھنا آنا چاہیے نا، اس کے بعد کتاب لکھنے کی کوشش کریں ہم اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ پارٹی کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور جوانوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ آج طرح طرح کے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں، یہ مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم دین کی بات اہل دین سے نہیں پوچھتے ہیں، اہل علم سے نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ ہم خود چلاتے ہیں اپنی مرضی اور اپنی ٹھیکیداری اور اپنی صدارت۔ ہم صدر بن گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کا اختیار ہمارے پاس آ گیا سارا، جیسے ہم چاہیں گے دین کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ بابا ہم صدر بنے ہیں تو جو صدر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا نوکر ہوتا ہے دین کا، سمجھ میں آیا؟ سب سے بڑا نوکر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سرکار تو عالم دین تھے یا نہیں؟ ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ سرکار دین تھے یا نہیں؟ رسول اکرم دین تھے نا یا نہیں تھے؟ جب حسین دین تھے تو رسول تو سب سے بڑے دین ہوئے نا، پہلے رسول دین تھے۔ علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا لست انا الا عبد من عبید محمد، میں نہیں ہوں مگر محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، یعنی میں دین کا غلام ہوں۔ علی جو کل ایمان ہے، جو پیکر دین ہے، توجہ کیا آپ حضرات نے،
وہ کہتا ہے کہ میں دین کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اور یہاں حضرات جو ہے وہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے بیٹھے ہیں جن کو دین کی دال کی خبر بھی نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات ہے کہ یہاں تو کچھ ایسا ہوا ہے نا، اصل میں کچھ ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ چیزیں لگ گئی کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. مصیبت یہ ہوئی سب سے بڑی، یہاں پہ یہ پریشانیاں ہوئی سب سے بڑی. توجہ کیا آپ نے. اب ایک جاہل اجٹ مثلا یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مکتب کھول کے بیٹھ جائیں، کیا کریں گے مجھے یہ بتاؤ. مدرسہ کھول کے بیٹھ جائیں، کیا کریں گے وہ. انجمن بنانا شروع کر دیں، کیا کریں گے وہ. مجھے قوم کی ہدایت کریں گے یا گمراہ کریں گے قوموں کو. یہ بات اگر ہوتی تو ہم جو سب سے پہلے بنا تھا ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم اگر نہیں مانتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم کے مقابلے میں کسی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. علم کے مقابلے میں تسلیم کرتے ہیں. نہیں ہے کہ علی کے مقابلے میں ہم کسی کو نہیں مانتے، نہیں عزیزان کرام، ایسا نہیں ہے. ہم علم کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے، اور علی علم تھے. توجہ کیا اپنے علم، علی علم کی اس منزل پر فائز تھے کہ جہاں وہ انہوں نے کہا نا دنیا میں صرف ایک بار حضرت علی علیہ السلام نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. توجہ کیا آپ نے، مجھ سے پوچھو. یہ دعویٰ صرف علی نے کیا اور کہا میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کوئی حقیقت اس کائنات کی جو ہے وہ میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی علم کی پیروی کرو، علم کا اتباع کرو، علم کی بات مانو، کسی شخص کی بات نہ مانو. علم کی بات، جہاں علم ملے وہاں سر جھکاؤ. توجہ کیا آپ نے. اور یہاں الٹا ہے بالکل، یہاں وہ کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. عالم بیچارے سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بھی کسی کھیت کی مولی ہے یا نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابھی سن کوٹ میں پنگا چل رہا ہے نا. میں تو کھل کے کہوں گا ممبر سے، اور کون کہے گا پھر؟ کہے گا کون مجھے یہ بتاؤ بھائی. یہ پنگا سن کوٹ کیوں چل رہا ہے بھائی؟ یہ پنگا جو ہے کیوں پنگا چلا رہے ہیں اس کے اوپر؟ معلوم ہے پراپرٹی یہ مال امام ہے. توجہ کیا آپ نے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو کچھ وہاں بنا ہے کیسے بنا ہے. یہاں کے سارے لوگوں کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ جو خاص طور پر جو بزرگ حضرات ہیں جن کے سامنے یہ چیز وجود میں آئی ہے، جو 60 سال کے اس میں ہیں، سٹھیا گئے ہوں تو کچھ پتا نہیں ہوگا، لیکن اگر نہ سٹھیا ہوں تو انشاءاللہ سب کو خبر ہے کہ کیا ہوا وہاں پہ، سب کو معلوم ہے. آج سارے اس کے مالک میں، کل جو وہاں پہ تھے ہی نہیں، اس علاقے میں نظر نہیں آتے تھے. توجہ کیا، جو بیچارے کام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جو تھے نہیں اس علاقے میں اس زمانے میں، وہ اس وقت جو ہے مالک بنے بیٹھے اور کہتے ہیں ہم مالک ہیں صاحب، اور مالک کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کو بھی راستہ دو، اس کو بھی راستہ دو. امام باڑہ جو ہے اس کو وہ بنا دو طویلہ معاذ اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو وہی بات ہوئی نا، یہ مال مفت دل بے رحم. خدمت کسی کی بیچارے کی جو ہے اس نے کیا، بابا رحم کرو اس کے اوپر، خدا رہا رحم کرو جس مقصد کے لیے انہوں نے بنایا. تم اگر ان کی اولاد ہو یا ان کے رشتہ دار ہو، ان سے ہمدردی ہے، ان کا نام بیچ کے اپنے آپ کو اونچا نہ کرو. سمجھ رہے ہو آپ حضرات یا نہیں؟ ان کا نام بیچ کے اپنے آپ کو اونچا کر رہے ہیں. نام بیچ کے کر لو، چلو اتنا ہی اتفاق کر لو، لیکن جو انہوں نے جو جناب فاطمہ زہرا کی جائیداد بنائی ہے اس کو بیچ کے تو نہ کھاؤ نا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہوں یہاں سے، جب آپ حضرات بات پہنچا دیں گے اور پہنچ بھی جائے گی انشاءاللہ، اور پہنچنا چاہیے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس کی پوزیشن واضح ہے. استفتاء کریں، معلوم کریں مراجع تقلید سے کہ کیا اس میں ہونا چاہیے، کیسے اس میں ہونا چاہیے. کوئی اس کو بیچنے کا حق رکھتا ہے، کوئی اس میں کسی کو راستہ دینے کا حق رکھتا ہے، کوئی اس میں سے خیرات کرنے کا کسی کو حق رکھتا ہے. آیا سمجھ کہ آج کیسے خلیفے میں بخشش کر رہا ہے خلیفہ کے کیسے سے، اور کہتا ہے میں بہت بڑا جو ہے وہ بخشش کرنے والا ہوں. محنت کسی کی بیچارے کی، کم سے کم اس کے ایصال ثواب کے لیے تو کوئی کام کرو وہاں پہ. جس نے اتنی محنت کی، مال تمہارے پاس چھوڑا ہے اور تم جب بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہو سب بیٹھ کر کے. اور یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا اسی لیے ہے کہ جب کسی کے اندر علم کی قدر نہیں ہوتی ہے، علماء کی قدر نہیں ہوتی ہے، وہ اصل حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے.
کس نے حق دیا ہے ان لوگوں کو آگے بڑھ کر کے کسی عالم دین سے بات کرنے کا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں اتنے سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، اتنے سارے علماء ہیں، بھائی پوچھ لو کسی سے اس کا مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے، آیا سمجھ میں؟ لیکن نہیں، وہاں تو آپ نے دیکھا نا، وہی علماء بھی اصل میں کچھ ایسے ہی ہیں بیچارے، خدا غریب کے رحمت کرے، ابھی ہے زندہ ہیں ویسے، سمجھ میں ہے، ابھی زندہ ہیں لیکن پھر بھی خدا غریب کے رحمت کرے، کیا مطلب؟ یعنی ان پر اپنی رحمت نازل کرے بھائی، ذرا ٹھیک ہو جائیں، سیدھا راستے پہ آ جائیں۔ وہاں ایک عالم کو ایک آدمی آتا ہے، وہ وہاں سن کوٹ کی بات سنا رہا، سن کوٹ کی، اب یہ لڑکے کہہ رہے ہیں دیکھو جی کیا شروع ہو گیا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک آدمی آتا ہے، ایک عالم کا کان پکڑ کے پیچھے کرتا ہے، دوسروں کہتا ہے تو آگے ہو جا۔ اس سے پوچھو یار تیرے پاس کون سا پیمانہ ہے، مجھے یہ بتا پہلے، تو کون ہوتا ہے ایک کو اٹھا کے پیچھے کرنے والا، دوسرے کو آگے کرنے والا؟ یہ آپ لوگوں نے دیکھا نا، یہ آپ لوگوں نے دیکھا، سنا میں سب نے سنا، توجہ کی آپ نے، سب نے سنا، کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو، اصل کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بولتا ہی ٹاسمس نہیں ہوتا۔ پھر وہ دوسرے اٹھتے ہیں، وہ ایک کو جو اصل بالکل شنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں وہاں سے، تو یہاں سے باہر ہو جا، توجہ کہ ہمارا بچہ اپنا ہے نا، ہماری قوم کا بچہ ہے، تو باہر ہو جا، باہر لا کر کے باہر سے جو ہے مزدور کو رکھتے ہیں، تو نماز پڑھا یہاں پہ۔ تو میں نے کہا تو ناراض ہو کہتے تو مولوی کو مزدور کہتا ہے، وہ جو تنخواہ لے کے نماز پڑھا کے مزدور ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تیارداری تیارداری پہ جب مولوی کام کریں گے بیچارے تو کیا، اور وہ یہ بدقسمتی، قوم کی بدقسمتی ہے، قوم کی بد نصیبی ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ کیا بد نصیبی ہے اس قوم کی؟ بد نصیبی یہ ہے کہ جس کو آقا ہونا چاہیے، امام ہے نا، پیش نماز ہے تو امام ہے، توجہ کیا آپ نے؟ تو اب امام ہے تو اس کو امام ہی رہنے دو، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس کو امام رہنے دو تو تمہاری بھی قدر ہوگی۔ اگر تم نے امام کو مزدور بنا دیا تو تم کیا بنو گے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے، تم کہاں جاؤ گے پھر اس کا پھر اندازہ نہیں لگا سکتے تمہاری کیا قدر ہوگی۔ تم جس مزدور بنا کے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تمہاری نمازیں کہاں جائیں گی؟ اس کو با اختیار رہنے دو، اس کو با اقتدار رہنے دو، اس کو امام رہنے دو، وہ جیسے کہے ویسے چلو، اس کے پیچھے چلو، تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہاری قیمت بنتی ہے، تمہاری قدر بنتی ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ عزیزان گرامی، ساری دنیا مل کر کے اگر حضرت علی علیہ السلام کی مخالف ہو جائے تو ان کی شان میں کمی نہیں کر سکتی ہے، مثال دے رہا ہوں میں، ساری دنیا مل کر کے، اور ساری دنیا مل کر کے علی 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 کرنے لگے، ان کی شان میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، اضافہ بھی نہیں کر سکتی ہے دنیا، کمی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام ہیں، وہ امام ہیں، توجہ کی آپ نے؟ وہ امام ہیں، اور ان کو امام اللہ نے بنایا ہے، دنیا والوں نے نہیں بنایا ہے۔ یہ شان گھٹتی بڑھتی وہاں ہے کہ جہاں دنیا والے امام بناتے ہیں، ایک دن بناتے ہیں، دوسرے دن کان سے پکڑ کے اتار دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور پھر کہیں مزبلے پر جو ہے وہ اس کی لاش ملتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں زیادہ سہمت نہیں دوں گا آپ حضرات کو۔ دیکھیے یہ میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نوجوان طبقہ جو ہے اس کے اندر سوجھ بوجھ آنا چاہیے، اور مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کوئی فتنہ ہو، کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، بالکل فتنہ برپا کرنے کے حق میں ہم نہیں ہیں، لیکن جو طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کیا جائے تمام مسائل کے حل کے لیے، طریقہ ہے۔ توجہ کیا؟ جہاں شدید اختلاف اگر پیدا ہو جاتا ہے انجمنوں کے اندر تو ہر اختلاف کے حل کرنے کا طریقہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اور میں اس بات کی طرف اشارہ کر دوں، دیکھیے یہاں کی جو مقامی سیاست ہماری ہوتی ہے، الیکشن کی، پارٹیوں کے، اس کے اس کے، آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ رہو، سیاست میں کسی پارٹی کے ساتھ رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ ضرورت ہے آپ کو تو آپ لوگوں کسی پارٹی کے ساتھ، لیکن جب مذہب کی بات آئے، جب عزاداری کی بات آئے تو آپ کی ایک ہی پارٹی ہونا چاہیے، بس اس وقت 10 پارٹیاں آپ کی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں سے لے کے وہاں تک جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے جانی دشمن بھی ہے، لیکن چونکہ ہمارا اس کا مذہب ایک ہے
توجہ کی آپ نے؟ تو پھر آپ اس کے ساتھ مذہب کے معاملے میں اختلاف نہیں کر سکتے ہیں، مذہب کے معاملے میں نفرت نہیں کر سکتے. کم سے کم یہ ایک پیمانہ بنا لو، یہ قاعدہ بنا لو، یہ ایک ضابطہ بنا لو کہ بھائی مذہب کے معاملے میں ہم کوئی اختلاف نہیں کریں گے. یہاں ایک سسٹم چلا آ رہا ہے گرسائی میں جلوسوں کا، پچھلے 20 سال سے تقریباً جو ہے وہ چلا آ رہا ہے سسٹم. دن جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے ہیں، توجہ کی آپ نے، دن. تو ان کی خلاف ورزی نہیں ہونا چاہیے، ان میں رکھنا اندازی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قوم میں بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا، اور بجائے اس سے کہ اس ادارے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو ہمیں نقصان ہو جائے گا. ہم ہمیشہ یہی دعائی دیتے ہیں کہ بھائی جو نظام چلا آ رہا ہے اس نظام کو چلنے دو. مزید اگر تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے طریقہ ہے، اس کے لیے طریقہ موجود ہے. آؤ پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے معلوم کرو، پوچھو، وہ بتائیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کس طریقے سے حل ہو سکتا ہے، اور ہم حل کر کے بتائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، لیکن بات مانی جائے گی تو بتایا جائے گا نا. توجہ کہ آپ نے، ورنہ عزیزان گرامی نفرتیں بڑھ جائیں. مذہب جس کے ذریعے سے ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے جہنم میں جانے کا باعث ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جتنے انٹلیکچوئلز ہیں ان باتوں کے اوپر انہیں غور کرنا چاہیے اور قوم کو ملا کے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ملا کے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ، جو ظاہر سی بات ہے ہمارے خیر خواہ ہیں، اور یہ مجھے کہتے تھے ایک زمانے میں کہ بھائی آپ چلتے کیوں نہیں ہو، سن کوٹ کے جلوس میں کیوں نہیں چلتے ہو آپ؟ میں نے کہا بھائی سن کوٹ کے جلوس میں میرے نہ جانے سے جلوس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، میرا نہ جانے سے میرا نقصان ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ میرا نقصان ہو رہا ہے، جلوس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر میں جلوس میں چلا گیا تو خدا نہ خواستہ جلوس کا نقصان ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا بیک فٹ پہ کون گیا مذہب کی خاطر؟ مذہب کی خاطر میں گیا بیک فٹ پہ، تاکہ قوم تقسیم نہ ہو، قوم میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، 2-3-4 پارٹیاں نہ بنے، زیادہ خورد نہ ہو. ورنہ کیا ہے، یہ سوچیں کہ تب ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی پارٹی نہیں ہے. کیا ہے یار بےہودہ سوچ ہے تمہاری. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ہم لوگ جب اس بات پہ آتے ہیں تو یہ تھوڑا ہی دیکھتے ہیں کہ مولوی مختار بہت بڑا دیندار ہے لہذا ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس وقت ہم دیکھیں گے ہمارا رشتہ دار ہے، کم سے کم خدا کا خوف تمہارے اندر کوئی غیرت نہیں ہے تمہارے رشتہ دار کے ساتھ جو ہے کوئی برا سلوک کر رہا ہے، کوئی بول کے تو دکھائے، منہ سے کوئی بول کے تو دکھائے کہیں پر. مجھے پتہ ہے، تجربہ ہے میرا. تو بھائی عزیزان گرامی، اگر ایک آدمی آگے پیچھے ہٹا، اس لیے پیچھے ہٹا کہ قوم میں اختلاف نہیں چاہتا، انتشار نہیں چاہتا، میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی قوم میں اختلاف مت پیدا کرو، انتشار مت پیدا کرو. توجہ کی آپ نے، اس کو متحد کرنے کی کوشش کرو. پہلے ہی بہت ساری خرابیاں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہیں، ان خرابیوں کو مزید نہ کیا جائے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس کے لیے یہی پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے، یہ مذہب کا پلیٹ فارم، دین کا پلیٹ فارم، یہ عزاداری کا پلیٹ فارم. توجہ کی آپ نے، یہ جو ہمارے جلوس زیادہ نکلے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ انتشار کا باعث نہیں بننا چاہیے. متحد ہو کر کے نکالو، جتنے مرضی جلوس نکالو. آپ پہلی محرم سے لے کے 20 صفر تک ہر روز جلوس نکالو، مگر انتشار نہیں. سمجھ میں میر تیر نہیں، یہ میرا جلوس ہے، یہ اس کا جلوس ہے، یہ اس کا جلوس ہے، اس کو زیادہ کامیاب کرو، اس کو کامیاب نہ کرو. اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو وہ جلوس کے خلاف ہے، عزاداری مظلوم کے خلاف ہے، وہ عزاداری کے حق میں نہیں ہے. توجہ کی آپ نے. تو ایسا نہ کرو کہ بھائی کہتے ہیں وہ محاورہ ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ. سمجھ میں بابا کچھ تو بچاؤ، گھٹنا بھی گیا، آنکھ بھی چلی گئی. ہاں عزاداری ہم نے کی، سب کچھ ضائع بھی کیا، دیا بھی، اور اس کے بعد ملا بھی کچھ نہیں. خسرت دنیا والا آخرہ، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کسی ایک طرف تو رہو، کچھ تو بچا کے رکھو کم سے کم اپنے لیے. لہذا ہم یہ چاہیں گے کہ بھائی یہ اتحاد پیدا رکھنا بہت زیادہ. جلوس نکالو، ماتم کرو، عزاداری کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن خلوص پہلے بہت زیادہ ضروری ہے. دکھاوا
نہیں، دکھاوے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ قوم و ملت میں، آپس میں، شیعوں میں، سادات میں، یہاں کے محلوں میں جو رشتہ دار ہیں سب تقریباً ضربیں دے کے یہاں سے وہاں تک سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ بھائی یہ قطع رحم کیوں کرتے ہو؟ کسی سے نفرت کرنا قطع رحم ہے، قطع رحم کی سزا جہنم ہے، اور اسے انسان کی عمر کم ہوتی ہے، عمر گھٹ جاتی ہے جو قطع رحم کرتا ہے۔ بابا یہ سارے سادات آپس میں رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے، آپس میں رشتہ دار۔ ایک بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، پہلے بھی یہ بات میں نے آپ حضرات سے، ایک زمانے میں کچھ لوگوں نے وہاں دلی دفتر میں ہماری شکایت کی کہ بھائی دیکھو جی یہ سارے جعفری، فلاں جعفری، فلاں جعفری، یہ 30-32 لڑکے سارے جعفری، یہ بھی جعفری، یہ لڑکے بھی سارے جعفری، تو اس کا مطلب یہ سارے اس کے رشتہ دار ہیں۔ تو جو کہ آپ نے تو یہ کہا، وہ مجھ سے کہنے لگا بھائی یہ سارے آپ کے رشتہ دار۔ میں نے کہا تو کیا میں اپنے رشتہ داروں کو نہ پڑھاؤں، گناہ ہے کیا؟ بھائی میرے رشتہ دار ہے، خدا پیغمبر سے کہتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، میرے حبیب پہلے اپنے قرابت داروں کی دعوت کرو، کھلاؤ پلاؤ ان کو، اور پھر ان کے بارے میں تبلیغ کرو۔ میں بھی تو وہی کر رہا ہوں بھائی، یہاں اپنے رشتہ داروں کو کھلا پلا کے اس کے بعد تبلیغ کر رہا ہوں، اس میں کون سا گناہ ہے؟ قرآن میں جو فیصلہ ہے اسی پر عمل کر رہا ہوں میں، چپ ہو گئے۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے جعفری ماشاءاللہ ایک دوسرے کے، قاظمی، جعفری، رضوی، جو بھی ہے، نقوی ہے، سب ایک ہی ہے نا، سب ایک ہی ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد اتنی نفرتیں، اتنی پارٹیاں، اتنی دوریاں، اتنی قدورتیں۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت، معاف کریں مجھے، سیاست میں جہاں مرضی چلے جاؤ، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر شکوہ گلہ نہیں کرے گا، اگر آپ کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں جاؤ۔ لیکن جب مذہب کی بات آ جاتی ہے سارے ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ورنہ عزیزان گرامی ہم کیا منہ دکھائیں گے کربلا والوں کو، ان مظلوموں کو، کہ جن کا ہم آج چہلم منا رہے ہیں۔ بس میں نے آپ حضرات کا بہت زیادہ وقت لیا، سلسلے میں آپ حضرات سے معافی بھی چاہوں گا، اور انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہماری اس ازارے کو اور مظلوموں کی خدمت میں جو ہم پیش کرتے ہیں خراج تحسینوں سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ ہم چہلم کے اس مجمع، اور آج چہلم کا دن ہے، یعنی 40 امام حسین علیہ السلام، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چہلم امام حسین کا منایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بابا جس طریقے سے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے ویسے کسی کی شہادت نہیں ہوئی، کسی کی شہادت۔ اور پھر یہ چہلم عزیزو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ چہلم منایا کس نے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے، جناب زینب کبریٰ کے کہنے کے اوپر، جناب زینب کبریٰ کے کہنے کے اوپر چہلم منایا ہے۔ کیوں؟ جب زندان شام سے رہائی ملی ہے اور بشیر کی رہنمائی میں یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، اور ایک مقام کے اوپر پہنچا قافلہ جہاں سے 2 راستے، ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ جو ہے وہ ادھر جاتا ہے کربلا کی طرف، کوفے کی طرف۔ تو وہاں جو ہے وہ بشیر نے پوچھا امام زین العابدین سے کہ مولا بتائیں آپ کو کدھر چلنا ہے، مدینہ کی طرف چلنا ہے یا کربلا کی طرف چلنا ہے؟ تو امام آگے بڑھے، کہا میں ابھی پوچھ کے بتا دوں، اللہ میں پوچھ کے بتا دوں۔ گئے اپنی پھوپھی کی خدمت عرض کی، پھوپھی امام یہ یہاں سے دو راہ ہے، جہاں ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے، دوسرا کربلا کی طرف جاتا ہے، آپ کیا پسند کریں گی؟ پہلے مدینہ چلنا پسند کریں گی یا کربلا کی طرف چلنا پسند کریں گی؟ بس ایک مرتبہ ذہن نے کہا کہ بیٹا ان سے کہو ہمیں کربلا کے راستے پر لے چلے، میں چاہتی ہوں کہ چل کے وہاں پہ قبر حسین پر چل کے ہم دیکھوں تو صحیح کہ میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور قبر بنائی ہے تو کیسی قبر بنائی ہے، کم سے کم دیکھوں تو صحیح چل کر کے۔ اور پھر مجھے تو اپنے بھائی کو بہت کچھ بتانا ہے نا، بہت کچھ بتانا ہے۔ اور پھر روایات میں یہ تھا کہ مظلوم شہداء کے سر بھی اس قافلے کے ساتھ تھے، جو زندان سے رہائی ملنے کے بعد سر ملے تھے، وہ سر بھی اس قافلے کے ساتھ تھے۔ تو یہ بھی ایک مقصد تھا کربلا کی طرف جانے کا کہ ان سروں کو جو ہے وہ جس کا سر ہے اس کے بدن کے ساتھ ملحق کیا جائے گا اور دوبارہ دفن کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ قافلہ جو ہے کربلا کی طرف مڑا۔ بس چند جملے میں عرض کروں گا صرف آپ کی خدمت میں۔ اب جب قافلہ کربلا کی طرف مڑا ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور کی دنیا میں جائیں اور جا کر کے دیکھیں کہ جس کربلا سے زینب گئی ہے تو کیا ماحول دیکھ کر کے گئی تھی۔ لاشیں پڑے ہوئے تھے بے گور و کفن،
بکھرے ہوئے لاشیں، اعضا بکھرے ہوئے، اللہ اکبر، دھوپ، کوئی سائبان نہیں، کوئی سایہ کرنے والا نہیں۔ اب زینب اس کربلا کی طرف واپس آ رہی ہے تو زینب کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی، کیا تصور ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے، زینب کے کربلا پہنچنے سے پہلے، امام حسین کا ایک اور زائر جو ہے وہ پہلے کربلا میں پہنچا، وہ جو ہے وہ عبداللہ انصاری تھے، اللہ اکبر، وہ پہلے کربلا میں پہنچے۔ اور پہنچنے سے پہلے ان کے ساتھ ان کے رہنما تھے عطیہ، انہوں نے کہا کہ مجھے قبر حسین کے قریب لے چلنا، مگر آہستہ آہستہ لے چلنا، کاش میں نہ بھینا نہ ہوتا، کاش مجھے وقت پر پتہ چل جاتا تو میں بھی آپ کے رکاب میں شہید ہوتا۔ ابھی جابر قبر حسین سے لپٹے ہوئے تھے کہ ادھر سے ان کو گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ عطیہ کو بھیجا کہ عطیہ جاؤ دیکھو کون آ رہا ہے، کہیں دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا ہے قبر حسین پر۔ عطیہ تھوڑی دور گئے، جا کر کے دیکھا تو ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹتے ہوئے آئے، کہا جابر دشمن نہیں آیا ہے، حسین کا بیٹا ہے زین العابدین، حسین کی بہن آ رہی ہے قبر حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ کہا عطیہ مجھے فوراً قبر حسین سے دور کرو۔ بس عزیزو زینب پہنچی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ زینب نے تو فریاد کی ہوگی نا، جو کچھ کوفے میں گزرا، جو کچھ کربلا میں گزرا، زینب نے سب کچھ بیان کیا۔ کہا بھیا بہنہ سر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، سکینہ کو پیاسا رکھا گیا، قدم قدم پر درے مارے گئے بھیا، اور شام کے زندان میں دربار میں داخل ہونے کے لیے 3 دن تک دربار سے باہر روکا گیا۔ کہا کیوں؟ کا دربار سجایا جا رہا ہے، علی کی بیٹیوں کو دربار میں پیش کیا جائے گا۔ تو اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر، زینب فریاد کر رہی تھی اور کا حسین، ظاہر سی بات ہے کہ قبر حسین لرزہ برندام تھی۔ زینب زیادہ بیان نہ کرو، زیادہ اپنے دکھ نہ سناؤ۔ زینب تم نے بھی تو دیکھا ہوگا نا، میں تو موجود تھا جب عبید اللہ ابن زیاد نے تجھ سے کہا تھا زینب کیف رأیت صنع اللہ بأخیک الحسین، تو نے کیسا دیکھا کہ اللہ نے تیرے بھائی حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو جب تم نے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ دیکھا وہ اچھا ہی دیکھا، میں نے اکبر کی شہادت دیکھی وہ جمیل تھا، میں نے قاسم کی شہادت دیکھی وہ جمیل تھا، میں نے بھائی کے شانے کٹے ہوئے دیکھے وہ جمیل تھا، یہ اللہ کی راہ میں تھا سب کچھ۔ زینب مگر تم نے دیکھا اور میں بھی دیکھ رہا تھا، جب ظالم میرے دانتوں سے گستاخی کر رہا تھا تو زینب تم نے برداشت کیا، اس سے بڑی شجاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ سر حسین بھی تو ساتھ میں تھا نا عزیزو، یہ سر کبھی تشت طلا میں آیا، کبھی نیزے کی نوک پہ آیا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، کبھی زندان شام کی تنہائی میں گیا، کبھی راہب کے گھر میں گیا، سارے مناظر حسین دیکھتے دیکھتے زینب کے ساتھ سرزمین کربلا کے اوپر وارد ہوئے۔ زینب نے اور بیویوں نے کربلا میں خوب گریہ کیا، خوب اپنے بھائی کا غم منایا، خوب اپنے وارثوں کا غم منایا۔ اور وہاں سے قافلہ جب مدینہ کی طرف چلا تو مدینہ پہنچنے سے پہلے بس ایک مرتبہ زینب نے کہا کون سا شہر آ رہا ہے بشیر؟ کہا ہم مدینہ کے قریب ہیں۔ تو زینب نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، مدینہ تجدنا لا تقبلینا
وبالحسرات والاحزان جئنا، اے میرے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر، ہم حسرت و اندوہ کا سامان لے کر کے آئے ہیں۔ حسین کا جسم جو ہے وہ کربلا میں پڑا ہوا ہے، اس سرے حسین کو نیزے کی نوک پر بلند کیا گیا ہے۔ عالم یہ تھا کہ زینب جب اپنے گھر میں پہنچی ہے تو عبداللہ ادھر سے آئے، آ کر کے کہا بی بی تم اس گھر کے دروازے پہ کیوں بیٹھی ہو؟ ارے ہمارے کچھ مسافر گئے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا انتظار ہے، بی بی یہاں اس طرح بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ خود ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، عبداللہ تم نے نہیں پہچانا، ارے یہ وہی مسافرہ ہے جو لٹ کر کے آئی ہے، جو اپنا سب کچھ کھو کر کے آئی ہے، جو اپنے بھائی کو بھی کربلا میں چھوڑ کر کے آئی ہے، وہ تیرے بچوں کو بھی تیری طرف سے حسین پر قربان کر کے لوٹی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليم لأمره اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه وبلغناه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ رب کریم ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری اس حاضری کو امام زمانہ کی خدمت میں قبول فرما۔ معبود کریم قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگارہ اربعین کے سلسلے میں پرسہ ہماری طرف سے ہمارے امام کی خدمت میں پہنچا، جو ہمارے امام کے لیے تسلی اور تشفی کا باعث بنے۔ میرے معبود ہمارے اندر وہ نورانیت پیدا کر، وہ پاکیزگی پیدا کر کہ ہم اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پیش کریں تو ہمارا امام ہمیں قبول کر لے۔ میرے اللہ زندگی میں ایک بار اپنے مولا کی، اپنے آقا کی، اپنے امام کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جس جس کی نیک کوئی حاجت ہے تو اسے پورا فرما۔ رب کریم ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ ان آنسوؤں کو ہماری نجات کا، ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ میرے معبود تو ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اور ہم میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے دلوں سے جو قدورتیں خاص طور سے ایک دوسرے کے سلسلے میں ہیں، پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے معبود یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال، اور اس کے بدلے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اپنی محبت، اپنے زمانے کے امام کی محبت، اپنے دین کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ معبود کریم جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے دین ہیں انہیں دین کے راستے پہ لگا۔ جو محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو قبول فرما۔ رب کریم یہ بانیان جلوس جو ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ان کی تمام مشکلات کو اور پریشانیوں کو دور فرما، اور ان بستیوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر۔ رب کریم محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، اور ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔